اقتدار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں احکام تجارت، اور ہمارے اس پروگرام کا ایک خاص فارمیٹ ہے اور خاص موضوع ہے تجارت۔ اگر آپ کوئی اپنے تجارتی معاملات کے حوالے سے، بلکہ ملازمت کے حوالے سے، مالی لین دین کے حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ جو سوال ہے یا جو ایک آپس میں بعض اوقات وراثت وغیرہ کے مسئلے پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب مل جائے، تو ہمارا الحمدللہ یہ پلیٹ فارم یہی کام کر رہا ہے ایک عرصے سے مدنی چینل پر، کہ اتوار کے دن کراچی میں مغرب کی نماز کے بعد ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اسکرین پہ آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو آپ ہمیں کال بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، اور فیس بک لائیو پیج مدنی چینل لائیو پر بھی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں سوال بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کا سوال شامل سلسلہ کرنے کی نیت رکھتے ہیں، اور ہمیں کئی بار کا تجربہ ہے کہ سوال ایک کی طرف سے آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ سوال کئی لوگوں کی ترجمانی بھی کر رہا ہوتا ہے، یا بعین ہی سیم وہی سچویشن اور لوگوں کی بھی ہوتی ہے، وہ سوال تو نہیں کر پاتے لیکن انہیں جواب آپ کے سوال کی وجہ سے مل جاتا ہے۔ تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ ذی الحج چل رہا ہے ابھی، اور ماہ ذی الحج کی خاص عبادتوں میں سے، خاص چیزوں میں سے، خاص یادوں میں سے ایک چیز یاد حرمین ہے، یعنی حج کی سعادت پانے والے مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہمارے مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظل العالی بھی اس سال بھی ان کو حج کی سعادت ملی اور حج پرفارم کر کے تشریف لائے ہیں۔ پہلے بھی جاتے رہے ہیں، اس دفعہ بھی حج پر گئے ہیں۔ اور حج جو ہے، میں شروع کیوں کر رہا ہوں اس سے، ایک تو یوں کہ ہمارے مفتی صاحب کا لنک ہے، مفتی صاحب حج پہ سے آئیں تو کچھ تو بات بنتی ہے نا، کہ احکام تجارت کے جو مستقل ویورز ہیں ان کو بتایا جائے بھی مفتی صاحب نے حج کیا ہے، تو حج تو بہرحال حج ہوتا ہے، لیکن مفتی صاحب کا ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس کیا ہے۔ دوسری چیز جو میں سوال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ حج کہنے کو تو ایک عبادت ہے، لیکن یہ انٹرنیشنلی معیشت پہ اثر انداز ہونے والی بہت اہم ترین ایکٹیویٹی ہے، اور بالخصوص مسلمان ممالک میں اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب مرحبا، اور براہ راست پروگرام میں بھی آپ کو حج مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ کا بھی حج قبول فرمائے، اور آپ کے صدقے میں مجھے بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بار بار مکہ مدینہ کی حاضریاں نصیب فرمائے۔ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ تو خیر مبارک، اور خاص طور پر جن لوگوں نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر مبارکبادیں دیں، جی، تو وہ میسیجز میں ہر ایک کا جواب دینا ممکن ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام حضرات کو بھی میں خیر مبارک کہوں گا۔ اللہ پاک ان سب کو بھی بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب آمین فرمائے، آمین آمین سب مسلمانوں کو اس پاک در کی حاضر نصیب فرمائے، آمین۔ مدینہ پاک کی حاضر نصیب فرمائے۔ سفر حج کے اندر بڑا انوکھا پن ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو سفر پر جا رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جب یہ موسم آتا ہے نا، جی، حج کا موسم، حج کا موسم، تو حج کا موسم جو پاکیزہ روحیں رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی تراوٹ کا سبب بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ہیں کون سا موسم آیا کون سا گیا کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو پاکیزہ روح رکھنے والے ہیں، پاکیزہ روح رکھنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ صاحبان تقوی، جو حرام سے بچتے ہیں، سبحان اللہ۔ رزق حلال اپناتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور یا علماء کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے،
اور عام مسلمانوں میں بھی کمی نہیں ہے، بے عمل بھی ہوں تب بھی ہر بندہ خشک مزاج نہیں ہوتا، ٹھیک، بظاہر وہ گیٹ اپ نہیں بھی ہے تو تری ہوتی ہے. ایسا ہے. یعنی خصوصیت ہے صاحبان تقوی، اور پھر عام مسلمانوں میں بھی عشاقان مصطفیٰ کی کمی نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ جو لوگ ہیں حج کے موسم کو ایک تازہ ہوا کا جھونکا جو ہے وہ تصور کرتے ہیں سبحان اللہ. کہ گلی محلوں سے، شہروں سے، جاننے والوں میں سے لوگ حج پر جا رہے ہوتے ہیں. جی مگر ایک بندہ جب جاتا ہے نا تو اس سے متعلق جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، جی اس کے جاننے والے، دور کے جاننے والے بھی، سب کو ایک خوشگوار جھونکا ضرور محسوس ہوتا ہے. اچھا، خوشی فرحت ہوتی ہے. اس سے میں یہ سوچ رہا تھا جیسے ابھی ہم نے مبارکباد دی اور بہت لوگوں نے مبارکباد دی ہوگی اور دینی بھی چاہیے حج ادا کرنے کے بعد، لیکن ابھی جو آپ نے بات کی میں سوچ رہا تھا کہ جب کوئی شخص حج پہ جانے کا ارادہ ہی ظاہر کرتا تو مبارکبادوں کا سلسلہ تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. مبارکبادوں کا سلسلہ صرف مبارکباد نہیں ہوتی، جی ایک حسرت بھی ہوتی ہے، ایک تمنا بھی ہوتی ہے، ایک التجا اور اللہ سے دعا بھی ہوتی ہے کہ مجھے بھی بلاوا نصیب ہو. تو کہنے کو تو پاکستان کی اگر ہم لسٹ بنائیں تو کوئی بمشکل 1.5 لاکھ لوگ گئے ہوں گے، صحیح. لیکن لاکھوں لاکھ مسلمان وہ ہیں جو اس موسم میں تذکرہ حج کر رہے ہیں، جی جو مناسک دیکھ رہے ہیں، ان سے رابطے میں ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، کلام چل رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں. جی تو دیکھیے ہمارے مدنی مال میں تو ہر سال محفل مدینہ بھی ہوتی ہے، جی مدنی چینل سے بھی لائیو ہوتی جی ہے. جی بالکل. تو بڑا اہتمام سے لوگ جو ہے نا اس کو سنتے ہیں، وہ ایک تڑپ پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کو بڑھایا جاتا ہے. صحیح. وہ ہے نا، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی نہ کبھی قرار آئے. تو یہ جو بے قراریاں ہیں، جو یادیں مدینہ پاک کی ہیں، یادیں کعبہ شریف کی ہیں، یادیں حج کی ہیں، تو ایمان کی نشانی ہے. تو مجھے ایک بڑا عجیب سا تجربہ ہوا، ابھی آپ نے کہا تو میری توجہ مزید گئی. عجیب نہیں مطلب منفرد، اچھا، خوشگوار. عمومی طور پر ہمارے یہاں رواج ہے کہ حج کا موسم جب آتا ہے تو مساجد میں بھی نا فضائل مکہ، فضائل مدینہ، یاد حرمین شریفین سے متعلق خطبہ، مبلغین گفتگو کرتے ہیں. تو اس دفعہ لوگوں کو امید بھی ہوتی ہے کہ بھئی اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا. تو ذی الحج سے پہلے والے جمعے کو مجھے ایک نمازی ملے اور انہوں نے مجھ سے شکوہ کیا. اچھا، انہوں نے کہا وہ حضرت آپ سے نا ایک شکوہ ہے. اچھا، میں فوراً چوکنا ہو گیا کہ اب کوئی شکایت آئے گی. تو وہ کہنے لگا ابھی تک نا آپ نے حج کے موضوع پہ بیان نہیں کیا. تو پھر مجھے امید تھی کیونکہ مدنی مرکز کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں وہ بھی موسم کی رعایت کو اور موضوعات کی رعایت کو کرتے ہوئے آتے ہیں. تو میں نے بولا انشاءاللہ اگلے 1-2 جمعے میں آئے گا. اچھا، وہ جو سوال کرنے والا شخص تھا نا، بظاہر میں عرض کر رہا ہوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ بظاہر نہ حج پہ جا رہا تھا اور نہ ایسا لگ رہا تھا کہ قریب قریب کوئی جانے کی امید ہے. باقی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دے. اچھا، اشتیاق کی کیا وجہ ہے؟ قرآن پاک نے اس کی وجہ بیان کی. ٹھیک. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں خانہ کعبہ کی جب تعمیر فرماتے ہیں، جی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ، میں نے اپنے اہل خانہ کو تیرے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں بسا دیا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، آبادی نہیں تھی وہاں. تو ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز پڑھیں، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دل جو ہیں وہ مائل کر دے کعبہ شریف کی طرف، سبحان اللہ. اس شہر کی طرف. ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور جو ثمرات ہیں، پھل سبزیاں جو ہیں، اس کے دروازے بھی کھول دے. اللہ اکبر. تو یہ جو ہے نا دل کا کھچاؤ، جی یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ حضرات صاحب مستجاب الدعا ہوتے ہیں. تو صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ایک جملہ سننے کو ملا مجھے کہ سبب تو معلوم نہیں لیکن دل کھینچا چلا جا رہا ہے. میں نہیں جا رہا، سارا تو سامان جا رہا ہے. تو وہ کیفیت جو ہوتی ہے وہ اسی کی برکت ہوتی ہے. ایسا ہی. ٹھیک. مجھ سے وہ اگلی بات ہماری، جی جی. ویسے تو پروگرام احکام تجارت ہے لیکن چلیں اتنی تر بات ہو رہی ہے تو میں کہتا ہوں تھوڑا کنٹینیو کر ہی لیں. میں نے ابھی 2 ہی دن بچے ہیں ذی الحجہ کے بھی، ویسے تو یادیں رہتی کل کا ہیں دن اور ایک انشاءاللہ. پرسوں کا دن. مدنی چینل پہ ہم چلاتے رہیں گے مصطفیٰ یادیں حرمین طیبین انشاءاللہ.
تو دوسری بات یہ تھی کہ حج کے جو اثرات ہیں، معیشت پر اثرات ہیں، ایک بہت بڑا سرکل چلتا ہے، بہت بڑا سائیکل چلتا ہے کرنسی کا، مال کا. ظاہر سی بات ہے آمد و رفت، حج ہے بھی ایسی عبادت جو مالی طور پر جو ہے وہ اس کا کیا کہنا چاہیے کہ ایلیجیبل ہو تو اسی کے اوپر لازم ہے. تو اس کے اثرات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اصل مقصد تو معیشت نہیں ہوتی، جی اصل مقصد تو حج ادا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ حج ہے ہی مالی عبادت جی کہ مال خرچ ہوتا ہے اس میں. جی تو پوری جو معیشت ہے یا ماہران معیشت ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ مالی سرکل ہی اکنامک کو سہارا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ڈیڈ ہو جائے معاملات، وہ سرکل نہ گھومے ہوں تو معاشی سرکل جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھتا. ٹھیک. تو سرکل تو ہے، جی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کون سا طبقہ فائدہ اٹھاتا ہے. ہوں میں حاجی کیمپ گیا ہوں تو حاجی کیمپ میں دیکھیں ایک طرف تو میڈیکل والوں کا فائدہ ہو رہا ہے، ہوں ہر حاجی کو ویکسینیشن لگ رہی ہے جناب. ہوں تو کہیں تو وہ دوائیاں مر نہیں رہی ہوں گی نا، جی لیبر کام کر رہے ہوں گے. جی جی ہیں ہر حاجی کو ویکسینیشن ہونی ہے. پھر وہاں اسٹالز لگے ہوئے ہیں. آج اس موسم میں دیکھ لیں آن لائن کتنے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. کوئی چھتریاں بیچ رہا ہے، کوئی اسپرے بوتل بیچ رہا ہے، کوئی کیا بیچ رہا ہے، کوئی کیا بیچ رہا ہے. پورے سفر میں اسپرے بوتل اگر ایک دن میرے پاس نہ ہوتی جی تو حالت میری شاید غیر ہوتی. ویسے تو رمی وغیرہ بہت آسان طریقے سے الحمدللہ ہوئی، ہوں لیکن طواف زیارہ میں نے کیا پہلے دن، ٹھیک ہے. تو بس ہو گئی تھی. مطلب یعنی رمی بھی اسی شکوہ دن کی آپ نے اور طواف زیارہ بھی اسی دن کر لیا؟ میں بھی اس دن کیا، قربانی بھی کی، اور طواف زیارہ بھی ہوا. چلنا بھی بہت ہوا، رش بہت تھا مسجد میں. ٹھیک. تو بڑی کام آئی وہ بوتل. ٹھیک ہے، چھوٹی سی چیز ہے. جی تو یوں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو حاجی کیمپ میں چیزیں مل رہی ہیں لوگ وہی لے کر آئے ہیں. جی جی. ہر آنے والا جناب اپنے بیگ میں کچھ نہ کچھ رکھ کر لے کر آیا ہی ہے. اچھا، دوسروں کے لیے بھی لے کر آ رہے ہوتے لوگ؟ لے کر آ رہے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہم اب پیک کھانے کے ڈبے بھی لے کر گئے یہاں سے صحیح. کہ کسی وقت کھانا معافی کا نہیں گزرتا یا کچھ ایسی چیز آتی ہے جو ہم نہیں جی کھانا پسند کرتے. تو یوں ایک اکنامک سرکل تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے نا. صحیح. پھر ایئر لائن انڈسٹری ہے، پھر بہت ساری چیزیں ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ لاکھوں لاکھ جانور ذبح ہوتے ہیں. جی تو وہ بہت سارے ممالک سے بحری جہاز بھر کر جانور آتے ہیں. ٹھیک. خاص طور پر سوڈان سے آتے ہیں، صومالیہ سے آتے ہیں. تو ٹھیک ٹھاک ایک بڑا سرکل ہے اس کا. پھر وہاں لوکل ٹرانسپورٹیشن، پھر وہاں جو ہزاروں گاڑیاں صرف موسم حج کے لیے چلتی ہیں. ہوں تو وہاں عرب ممالک سے، خاص طور پر مصر سے ڈرائیور حضرات آتے ہیں. تو ان کو راستے میں نہیں پتہ ہوتے. تو وہ یوں ہوتا ہے جیسے وہ شہر میں انٹر ہوتے ہیں. جیسے کراچی سے حیدرآباد کوئی آ رہا ہے تو روڈ تو دائیں بائیں نہیں جائے گا. ہوں جیسے وہ شہر میں انٹر ہوں گے ایک کنڈکٹر ان کو جوائن کرتا ہے. صحیح. اسے مرشد کہتے ہیں. ہوں بعض اوقات اس میں پٹا باندھا ہوتا ہے مرشد. مرشد کا لفظی معنی ہے راہ دکھانے والا. صحیح. تو وہ اسے ملتا ہے آ کر، وہ اسے پھر ہوٹل تک لے کر جاتا ہے، کیونکہ وہ اس علاقے کا نہیں، ملک کا ہی نہیں ہے. صحیح. لیکن چونکہ وہ عربی ہے، عربی زبان سمجھتا ہے تو تھوڑی اس کو آسانی ہوتی ہے. تو یوں نہ جانے کون کون سا سیکٹر جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہا ہوتا ہے. پھر وہاں جو خریداری ہو رہی ہے جی تو کتنی ایسی مصنوعات ہیں جو مسلمان ملکوں کے سے ہی بن کر آ رہی ہوتی ہیں. پاکستان سے بہت ساری چیزیں جاتی ہیں. جی تو یوں اس کی ایک الگ مارکیٹ ہے. اور جی. پھر جو خاص طور پر کھجوروں کی مارکیٹ ہے. ہوں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مدینہ شریف سے کھجور لاؤں. جی ٹھیک ہے. تو وہاں جو اس کا جو براہ راست فائدہ ہے وہ تو دکاندار کو ہوتا ہے، لیکن بالواسطہ وہ کھجوریں آ کہاں سے رہی ہیں؟ باغوں سے آ رہی ہیں. باغوں سے آ رہی ہیں. وہاں کے اہل علاقہ کو فائدہ ہے، سب چیزیں ہیں. تو ایک معاشی سرکل ہے. مفتی صاحب بس وہ سوالات کی طرف بڑھوں گا. ایک سوال، اب جی اس کا چھوٹا جواب دیں، بڑا وہ آپ کی مرضی. آپ نے والدہ کے ساتھ بھی حرمین طیبین کی حاضری ہوئی اور اس دفعہ فیملی کے ساتھ ہوئی، تو تھوڑا فرق کچھ بیان کر سکے تو. 13 سال قبل میں حاضر ہوا تھا جی مکہ مکرمہ حج کے لیے. جی عمرے کے لیے تو جانا ہوتا رہا. جی فرق تو کئی اعتبار سے تھا.
کہ میں پہلی مرتبہ سرکاری اسکیم سے گیا تھا، صحیح، پہلے پرائیویٹ سے گئے. پرائیویٹ سے. صحیح. پرائیویٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کلوز سرکل ہوتا ہے اور ایک کچھ زیادہ وہ نہیں ہوتا کہ بھائی سارے ہم خیال لوگ ہی ہوتے ہیں. صحیح، پبلک گیدرنگ. ہم خیال سے مراد یہ جیسے ایک بندہ کراچی کا ایک پنجاب کا ہے، ہوں، اب دونوں کے عادات اتوار پسند ناپسند بہت مختلف ہو جاتی ہیں. جی، طبیعتوں کا فرق ہوتا ہے. فرق ہو جاتا ہے. تو وہاں لوگ شکوہ کر رہے تھے یہ کھانا جو ہے نا پھیکا ہے. ہوں، میں نے کہا بھائی ہم کراچی کے لوگ ہیں، ہم تیکھا کھانے والے ہیں، یہ پنجاب کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ اتنا تیکھا نہیں کھاتے. صحیح. ٹھیک ہے، تو شاید یہ ایک بیلنس رکھ کے جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں. تو یوں مختلف لوگ تھے، مختلف طرح کے لوگ تھے، مختلف قومیتوں کے لوگ تھے، اور پھر ایک الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. پرائیویٹ گروپوں میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ایک پروٹوکول چل رہا ہوتا ہے نا، صحیح. وہ بڑا لے کے چل رہا ہوتا ہے ہر چیز کو، جو بھی کاربن والا ہوتا ہے بہت مینیج کر رہا ہوتا ہے. یا یہ ہوتا ہے کہ بھئی چلو سسٹم کے تحت چلنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، پبلک گیدرنگ ہے. پبلک گیدرنگ سسٹم تحت چلنا ہے. تو جو لوگ میرے ساتھ تھے میں نے ان کو ایک ہی جملہ کہا کہ دیکھیں سفر کو اگر آسان کرنا ہے نا تو یہ ذہن بنا لیں کہ جو ہمیں ماحول ملتا ہے ہم اس ماحول کو قبول کر لیں، اچھا. سب چیزیں آسان ہو جائیں گی. صحیح. اب جیسے کھانا کھانا ہے تو 50 بندے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، صحیح. بفے ہے لیکن وہاں لینے کے لیے اب میں بھی لائن میں کھڑا ہو رہا ہوں، باقی لوگ بھی کھڑے ہو رہے ہیں، کھڑا تو ہونا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، آپ کو میز پہ لا کے یا وہ لا کے کوئی میں پسند بھی نہیں کرتا. نہیں، میں آپ کی نہیں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، جی. مطلب آپ کو لگنا پڑے گا بوفے میں. ہاں، تو بس میں چڑھنا ہے آپ کو، تو جو بسیں ہوٹل سے لے کے جاتی تھیں عزیزیہ سے وہ تو تقریباً اس میں تو رش نہیں ہوتا تھا. آگے ایک دوسری بس بدلنی ہوتی تھی، وہاں 2000 بندہ کھڑا ہوا آپ کے سامنے. اب آپ کو وہ 2000 بندہ یوں کہ گاڑی پہ گاڑی لگی ہوئی ہے، بمپر ٹو بمپر گاڑیاں جی. چل رہی ہیں. تو لیکن آپ کو ایک 15 منٹ تو لگتے تھے بس تک پہنچنے میں، صحیح. ایک رش کو فیس کرنے میں، پھر مسجد میں داخلہ. تو چونکہ ہجوم ہے، حج ہے، تو ہر مقام ایزی نہیں ہے، تھوڑا سا توقف کرنا پڑتا ہے. جی. ذہن بن جائے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ذہن نہ بنے، ہڑا اڑی والا ذہن ہو. میں نے دیکھا کچھ لوگ تھوڑا سا وہ بے چین تھے نا اس بات پر بے چین تھے اتنا دور 2 بسیں بدلنا. انہیں کاسٹ پتہ نہیں تھی کہ قریب رہنے کی کاسٹ کیا ہے. صحیح. آپ 12 لاکھ 12.5 لاکھ روپے دے کر آئے ہیں، اس میں یہ سہولیات بہت مناسب سہولیات ہیں. ٹھیک ہے. اور میں اپریشیٹ بھی کروں گا جو بھی پوری مشنری کام کرتی رہی ٹھیک. حج مشن کی. مکہ میں خاص طور پر جو حج مشن تھا پاکستان کا بہت مضبوط تھا. صحیح. یعنی یوں سمجھیے کہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بس کا اسٹاپ تھا. ہر ہوٹل کے باہر ایک بندہ حج مشن کا کھڑا ہوا تھا، جس کا کام تھا ٹرانسپورٹ کو مینیج کرنا. صحیح. حاجی کو بتانا کہ بس آ رہی ہے، یہاں تک پہنچی ہے، تھوڑا سا آپ رک جائیں، بس والے سے بات کرنا، انگیج کرنا. تو یہ ایک ذمہ داری تھی نا. ہمیں اکثر لوگ ذمہ داری دیتے ہوئے نظر آئے. صحیح. ہمارے ہوٹل میں ڈسپنسری تھی، وہاں کے ڈاکٹر اویلیبل ہوتے تھے 24 گھنٹے. جو بھی آ رہا ہے وہاں پر ٹریٹمنٹ کروا رہا ہے. کھانے کی شکایتیں لوگوں نے کی تو انہوں نے کھانا جو ہے وہ کھانے کی کمپنی چینج کر دی. ٹھیک. تو ایسا نہیں تھا کہ سنوائی نہیں ہے. بہت بڑے سیٹ اپ میں، اکانومی سیٹ اپ میں چیزیں ہوتی ہیں، صحیح. اپ ڈاؤن ہوتی ہیں. رہائش کو ایسی نہیں تھی کوئی دڑبے میں بیٹھے ہوئے ہم، چونکہ بلڈنگز ہوتی ہیں اصل تو وہ فلیٹ ہوتے ہیں. کھلے ڈلے کمرے تھے، اچھے واش روم تھے. زہ نصیب جو ہمارا ترجیحات ہوتی ہیں ایسی چیزیں ہمیں مل گئیں. کموڈ بھی ہے، WC بھی ہے، تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. صحیح. باقی چیزیں بھی جیسے مینا میں، عین مینا میں ہمیں خیمہ ملا صحیح. بالکل وسط میں. ٹرین کی سہولت تھی عرفات جانے میں اور پھر آنے میں. تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں نئی سیکھنے کو ملی. میں نے کہا نا کہ ایک کاروان سے ہٹ کر جب گورنمنٹ اسکیم میں بندہ جاتا ہے تو بہت ساری حلقہ احباب سے وہ ملتا ہے، لوگوں کے مزاج مختلف چیزیں. تو ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ ایک مشورہ ہے وہ ہر حاجی کے لیے قابل عمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ایک عمومی مشورہ سب کے لیے قابل سب کے لیے قابل عمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دیکھا جاتا ہے کہ کس حاجی کا شیڈول کیا ہے. صحیح. جیسے میں نے اپنے جو گروپ کے لوگ تھے، یہ سمجھیے کہ جو جس جہاز میں ہم گئے ہیں وہ
पूरा एक साथ मूव किया, जो मेरे साथ नहीं भी थे, बाकी लोग मिल गए, वो भी हमारे साथी बन गए। ठीक ठीक है। है, तो मैंने मशवरा दिया कि जब आप तवाफ़ ज़ियारत करने जाएंगे तो लाजमी तौर पर उसी दिन तवाफ़ विदा कर लीजिएगा, क्योंकि हज से 1-2 दिन पहले तक तो हमारे पास शेड्यूल नहीं आया था मदीना शरीफ जाने का। सही हमें इतना पता था या तो हम 13 तारीख को जाएंगे या 14 को जाएंगे सही है। ज़िलहिज्जा। सही। तो अब बाद में मौका ही ना मिले हरम शरीफ आने का, हम्म। थकावट हो जाती है, जी। कोई सी मुसीबत आ जाती है, क्योंकि रमी भी चल रही होती है। जी। अब ये जो मशवरा है सबके लिए नहीं था, सही है, ये आपने अपने ग्रुप के जदवल के हिसाब से दिया। दिया। ठीक है, लाजमी कर लीजिएगा, लोगों को उसका फ़ायदा भी हुआ। मैंने एक नया एक्सपीरियंस किया, हम्म। मतलब हर दफ़ा हम प्रोग्राम करते हुए जो हमने सुना था साथियों से, उसकी रोशनी में ये बयान करते थे कि भाई जो हज की सही है वह आप हज के बाद करें, उसमें आसानी है। सही। अब मैंने ये देखा कि हज के बाद जब मैं सही करने आऊँगा तो मुझे तो 2 तवाफ़ एक साथ करने हैं, ठीक है। तो 2 तवाफ़ भी करने पड़ेंगे, फिर सही भी करनी पड़ेगी, मुश्किल हो जाएगी। तो 7 तारीख को मस्जिदुल हराम शरीफ में आकर मैंने सुबह के वक्त में एहराम की नियत कर ली, सही। हज के एहराम की। सही। मैं उसके बाद ही सही कर सकता था, तो तवाफ़ कर लिया, आधे घंटे में तवाफ़ हो गया, बहुत खाली सहन मिला, रश क्योंकि नहीं। ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है। जी। अगर आप अपनी कन्वेंस से आ सकते हैं तो ये मशवरा उसी के लिए है, सही। जो समझता है कि भाई मुझे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा तो फिर अफोर्ड नहीं थोड़ा कर पाऊंगा। मुश्किल है। तो आधे घंटे में तवाफ़ हो गया, उसके बाद हमने सही कर ली जाके, बहुत आसानी के साथ सही हो गई। अब हज के बाद मुझे हज की सही नहीं करना पड़ी। सही। तो यूँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर रास्तों के ताल्लुक से, किसकी लोकेशन कहाँ है, कौन कहाँ से आ रहा है, वहाँ ख़ास तौर पर इन 5 दिनों के अंदर कोई पॉइंट है जो चल रहा है नहीं चल रहा, बाज़ औक़ात चल रहे थे, बाज़ औक़ात नहीं चल रहे थे। खुद हम जो है वो एक दिन गए कुबरी पर, तो बस मिल गई हमें रमी के लिए, उसने सुरंग पार करा दी। जी। एक दिन गए तो थी ही नहीं, फिर पैदल जाना पड़ा। तो आपने फरमाया कि हज की सही जो है वो हज का एहराम के बाद ही करेंगे। हज का एहराम बांध लेंगे, उसके बाद ही हो सकती है, अगर हज से पहले करनी है तो। ठीक है। हज के बाद करनी है तो तवाफ़ ज़ियारत के बाद जब चाहे कर लें। ठीक है। उससे आगे बढ़ें, लेकिन Yeah. अब एक छोटी सी बात ये बता दें, आपका वेट कितना कम हुआ, क्योंकि आप वेट कॉन्शियस हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, चेक तो किया होगा आपने। आपको लग रहा है कम हुआ हुआ? जी लग रहा है मुझे। जी, जी मुझे पहले ही दिन लगा था कि कम हुआ है वेट। मैं डाइट तो कर रहा था, रमज़ान से शुरू की हुई थी, लेकिन हज में मैंने डाइट उठा ली थी। डाइट नहीं किया आपने? नहीं, तय कर लिया था मैंने कि मैं दौरान सफ़र कोई डाइट नहीं करूँगा। ठीक है, जैसे मैं मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा रहा था, तो वहाँ कहाँ से आएगी, जो अवेलेबल होगा वो खानी पड़ेगी। सही। बस ये है कि मशरूबात तो मैं वैसे भी शौक से नहीं पीता, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। जी जी, सॉफ्ट ड्रिंक तो आप पीते थे। हाँ, तो उनसे वो नहीं पिया, बाकी मैंने सब कुछ खाया पिया वहाँ पे। ठीक है, वजह ये है ना कि चलना बहुत पड़ रहा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा था। तो यहाँ क्या है कि सारा दिन बैठने का काम है, फिर नतीजा क्या निकला? तो नतीजा आपके सामने है, नतीजा बयान नहीं किया जाता ना। चलें ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक मुफ्ती साहब नहीं पीते और इसका मुझे 12 का तजर्बा है, फिर थोड़ा मुझे अफसोस करना पड़ता है इस बात पे। बहरहाल कॉल लेते हैं, आपकी काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है मज़ा आया होगा। हरमैन तय्यबैन की बातें हैं, मक्के मदीने की हज की बातें हैं, हम नहीं जा सके, जो गए हैं उनसे सुने। अल्लाह ने चाहा तो हम भी जाएंगे और बार बार जाएंगे, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अगली कॉल दीजिए, सॉरी पहली कॉल दीजिए। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह से अहकाम तिजारत सिलसिला बहुत प्यारा चल रहा है। मुफ्ती अली असगर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हज मुबारक हो। और मुफ्ती साहब आपसे ये सवाल है कि जो यूट्यूब की अर्निंग आती है बगैर एड्स देखे, तो उस अर्निंग को लेना कैसा, तो इस सूरत में जायज़ हो कि बगैर एड्स देखे? इस बारे में कुछ मदनी बोल इरशाद फरमाए। खैर मुबारक, मैं सवाल समझ नहीं पाया। ऐड देखे, क्या देखने वालों को भी अर्निंग होती है? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं सुना। जो लोग यूट्यूब चलाते हैं उनके पास तो होती है अर्निंग, लेकिन देखने वाले के लिए कोई ऑप्शन हो, उसके बारे में नहीं सुना। और जो यूट्यूब चलाते हैं उसके बारे से हम बारहा बयान कर चुके हैं कि
وہ جو ارننگ ہے اس میں آپ الاؤ کرتے ہیں اشتہار کو، اور اس پر بہت ساری چیزیں چلتی ہیں، میوزک ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو وہ جائز نہیں ہے۔ مجھ سے یہ سوال یہ تھا کہ یوٹیوب پہ ایڈ نہیں دکھا رہا، ایڈ کوئی سا بھی نہیں دکھا رہا، پھر بھی ارننگ ہو رہی ہے، تو اس ارننگ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے اب خیالی سوالات جو ہیں اس پر کیا جواب دیں۔ ٹھیک یہ پہلے سامنے تو ہے صورت ٹھیک ہے کہ ایڈ بھی نہیں دکھا رہا۔ بھائی ایڈ اس لیے نہیں دکھا رہا کہ جس کا موبائل ہوگا نا اس نے پریمیم سہولت لی ہوئی ہوگی۔ صحیح جو پریمیم سہولت لے لیتا ہے اور ماہانہ فیس ادا کرتا ہے اس کے پاس تو ایڈ شو نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی ایک کام ہے کہ ایڈ دیکھو تو پیسے، یعنی ایڈ نہیں دیکھنا تو پیسے دو، اور ایڈ دکھانا ہے تو بھی پیسے دو۔ بہرحال اس وقت ہمارے پاس محمد امجد رضا ہیں، اور آپ کو حج کی مبارکباد دے رہے ہیں، اپنے لیے دعا کا کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بال بیچتا ہو تو اس کو کیسے سمجھائیں کہ یہ درست نہیں ہے؟ اصل میں سوال ہمارے یہاں پہلے آتا رہا ہے۔ بس کو علماء اکرام کی آراء دکھائے جائیں، بتائی جائیں۔ کوئی ہماری ویڈیو رکھی ہوگی امید ہے یوٹیوب پر، وہ دکھا دی جائے، جی کیونکہ عام آدمی ہوتا ہے نا وہ اعتبار نہیں کر رہا ہوتا کسی پر، کیونکہ لوگ غلط مسئلے بھی بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی نہیں ایسا کچھ نہیں۔ یعنی آپ کے حوالے سے کسی نے بتایا کہ مفتی علی اصغر صاحب نے حکام تجارت میں بتایا ہے کہ بال بیچنا، انسانی بال بیچنا جائز نہیں ہے، اب وہ یقین نہیں کر رہا، تو آپ کہہ رہے ہیں کلپ دکھا دو اسے۔ کلپ دکھا دیا جائے، کچھ اور علماء کرام جو ہوں ان سے پہلے بات چیت کر کے جی پھر ان سے ملوا دیا جائے۔ صحیح تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ میں ایک مارکیٹ میں گیا، ایک کراچی کی بڑی مارکیٹ تھی، صحیح اور زکوٰۃ کا ایک سیشن سیشن تھا اس مارکیٹ کی مسجد میں، تاجروں میں۔ تاجروں میں بہت ہائی پروفائل تاجر تھے۔ تو زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے، اور اس میں یہ بیان کیا کہ بھئی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رمضان کوئی معیار نہیں ہے ٹھیک ہے کہ آپ زکوٰۃ رمضان میں ہی نکالیں گے۔ ٹھیک ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اپنا ایک فارمولہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہوا اس دن کا اعتبار کر کے جب بھی وہ تاریخ آئے گی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ صحیح کوشچن آنسر کے درمیان ایک شخص کھڑا ہوا ٹھیک ہے کہ یہ آپ نے کیا بیان کیا، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے تحمل کے ساتھ ان کے اعتراض کو سنا۔ تو حضرت شاہ طراب اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات تھے اس وقت، اور جہاں مسلم گارڈن ہے اس سے زیادہ دور نہیں تھی وہ مسجد، وہ جگہ۔ تو میں نے کہا دیکھیں آپ نے مجھ سے ایک بات سنی ہے، اس علاقے کی پاپولر شخصیت شاہ صاحب ہیں، ٹھیک ہے آپ ان کے پاس چلے جائیں، اگر آپ کو وہ بھی یہی بیان کریں تو آپ اس کو یقین کر لیں۔ آپ دارالمحمدیہ چلے جائیں، آپ اور جو سنی علماء اکرام ہیں ان سے رائے لے لیں۔ صحیح تو بعض اوقات ایک آدمی پہلی مرتبہ کسی مسئلے کو سنتا ہے تو جھٹک بھی دیتا ہے، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے ثابت ہے، صحیح اگرچہ کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ مصعب یہ اس جو کے پاس کوشچن کرنے کا حق ہے، وہ اس کو انکار کرنے کے بجائے ویریفائی کر لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو کرنا چاہیے، تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ چلیں جی اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ کوشچن ہے کہ ایک ہم جنس شے ہے جو کہ موزونی بھی ہے مکیلی بھی ہے، اگر دو بندے اس کا لین دین جو ہے وہ کرتے ہیں اور جو اس کی جو پیمنٹ ہے وہ دیتے وقت جو کیش ہے وہ فی الوقت ہاتھ میں نہیں آتا، اس میں یہ بولا جاتا ہے کہ یہ مطلب ایگریمنٹ ہے، جو کیش ہے یہ جو ہے وہ کل تک آپ کے پاس جو ہے ڈیلیور ہو جائے گا، اور وہ جو سامنے والا بندہ ہے وہ اس پر ایگری ہو بھی جاتا ہے، تو کیا یہ اس طرح سے کرنا ٹھیک ہے؟ آپ نے نئے نئے مسائل پڑھے ہیں ریبل ویو کے بارے میں، تو آپ کے سوال میں بہت ساری چیزوں کی مکسنگ ہے۔ آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں ایک چیز ایسی ہے جو ہم وزن بھی ہے اور مکیلی بھی ہے، ایک ہی چیز میں یہ دونوں وصف نہیں ہو سکتے، یا وہ مکیلی ہوگی یا ہم وزن ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ دو الگ الگ چیزوں کے بارے میں کہہ رہے ہوں، ٹھیک ہے، کہ ایک چیز ہم وزن ہے اور ہم جنس بھی ہے، دوسری الگ چیز ہو جو ہم مکیلی ہو اور ہم جنس ہو۔
यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन आप इससे आगे जो आपने सवाल किया है वहाँ आप केश ले आए हैं। तो केश तो ना वज़न वाला है ना मकीली वाला है, तो और किसी और चीज़ को केश के बदले खरीदेंगे तो दोनों चीज़ें हम जिन्स कैसे हो गई। तो यूँ कोई कन्फ्यूजन हुई है आपको, ये मसला किसी ऐसे शख्स से जिसका ताल्लुक़ दारुल इफ्ता से हो उससे समझ लें, कुछ कन्फ्यूजन है। मेरे एक प्रेजेंटेशन अगर आप गूगल करेंगे, अगरचे कि उसमें मैंने बहुत सारी तरमीमें कर दी हैं, लेकिन वो अभी भी मौजूद है, अपलोड है कहीं ना कहीं, आपको मिल जाएगी। सूद के बारे में एक मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन है, उसको आप गूगल करके पढ़ लें। उसके आखिर में पूरे इस मसले को समझाया हुआ तस्वीर के साथ और ग्राफ्स के साथ समझाया हुआ है। उम्मीद है क्लियर हो जाएगा। इस्लामिक ई बुक लाइब्रेरी दावत इस्लामी की एक एप्लीकेशन है, नोट डाउन कर लीजिए आप, इस्लामिक ई बुक लाइब्रेरी, वो अपने पास डाउनलोड कर लें तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें दीगर भी मिल जाएंगी, किताबें। और ये मुफ्ती साहब जिस प्रेजेंटेशन का इरशाद फरमा रहे हैं वो छोटे से बुकलेट की सूरत में मकतबतुल मदीना ने ई बुक लाइब्रेरी पर अपलोड किया। उसका नाम है सूद क्या है, सूद क्या है। ये 36 सफ़हात की प्रेजेंटेशन है और बहुत खूबसूरत है, इसको समझ लीजिए। जी अगली कॉल दीजिए। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये क्वेश्चन है कि बसा औकात ना घरों में चीज़ें जो है वो दी जाती हैं ना, जैसे चावल ख़त्म हो गए तो चावल जो है वो देते हैं, यानी पड़ोस से जो मांग लिया, बदले में वो हमें या तो चावल जो है वो दे देते हैं अगले दिन, या फिर कोई और चीज़ जो है वो दे देते हैं, जैसे पत्ती दे दी चावल के बदले। तो क्या ये ठीक है शरई तौर पर? देखिए, कर्ज का लेन देन है, उसूली तौर पर तो यही है कि जो चीज़ दी गई है वही चीज़ वापस आए, और ये सूद के उसमें कैटेगरी में नहीं आता। कर्ज का लेन देन तो जायज़ है, वैसे भी तो कर्ज लेते हैं। तो हाँ, अगर कोई और चीज़ दे दी है और सामने वाला उस पर राज़ी है और चावल के बदले पत्ते देने में कोई ख़राबी भी मुझे नज़र नहीं आ रही, बाद चीज़ों में ख़राबियाँ भी होती हैं, तो ठीक है, ये भी हो सकता है। मुफ्ती अब ये जैसे इरशाद फरमा रहे हैं, तो उमूमी तौर पर बड़े शहरों में तो शायद अभी ये रिवाज कम हो गया है, लेकिन बहरहाल जहाँ होता होगा कि चीज़ें लेने देने का, तो वहाँ पे उधार या इस तरीके का शायद कोई कॉन्सेप्ट ना हो, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ। मेरे तो बहुत प्यारा सिस्टम होता है ये। जी ठीक है, इससे ना एक दूसरे का दरवाज़ा तो देखने को मिल जाता है। बाज़ औक़ात महीनों पड़ोस से मुलाकात नहीं करते। जी ठीक है, तो अब तो ऑनलाइन सिस्टम आ गया। खैर, कोई चीज़ कम होती है तो ऑनलाइन मंगवा लेते हैं लोग, लेकिन बहरहाल एक पुराने इलाकों की अपनी सकाफ़त होती है, अपने रस्म व रवाज होते हैं। यहाँ तो मौत मैयत का पता नहीं चलता, ऐसी तो मैंने एक बात पढ़ी, बेरुखीपन है। वो आप जो बात इरशाद फरमा रहे हैं इसको मज़ीद आप वज़ाहत कीजिएगा। बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी इसी हवाले से कि जहाँ पे भी रिश्ता और नाता रखना हो ना, वहाँ पे उसके लिए कोई सबब और राब्ते का कोई ज़रिया भी रखें, और ये जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं ना, ज़बरदस्ती पैदा कर लें। बिलखुसूस मियाँ बीवी हो गए, बहन भाई हो गए, औलाद वालदेन हो गई, रिश्तेदार हो गए, और इसी में मतलब दीगर भी शामिल कर लें कि जो हमारे क्लासमेट हैं या ऑफ़िस वर्क साथ करने वाले अफराद हैं या इसी तरह महल्ले के अफराद हैं। तो जैसे मैं देखता भी हूँ, अभी बकरीद गुज़री तो बकरीद पे एक चीज़ देखने में ये आती है हमारे यहाँ, क्योंकि जानवर आते हैं घरों पे बनते हैं, तो वो नौजवान जो सारा साल घर वालों को भी दस्तियाब नहीं होते, वो पूरे महल्ले को दस्तियाब होते हैं। किसी की भी मतलब जानवर भाग जाए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर महल्ले का खुदकार एक ग्रुप होता है जिसका काम होता है इस तरीके के जानवर पकड़ना। तो वो एक गैदरिंग बन जाती है, वो एक शनासाई हो जाती है, जो आप इरशाद फरमा रहे थे। तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं। अब जैसे जब मैं आज से कोई 30 साल पहले कराची आया जी, तो मैंने बड़ी अजीब चीज़ें देखी। उसमें से एक चीज़ ये थी कि जनाब यहाँ मैयत की मुंतकली जो है ना, एक पूरा प्रोफेशन है। पूरी एक लाइन है, आप कहीं से आप बस पकड़ेंगे, कहीं से आप गोरकन पकड़ेंगे, कब्र खरीदेंगे। हमारे यहाँ तो ऐसा तस्वुर ही नहीं था। ठीक है, फौती हुई है, बिरादरी के लड़के, मोहल्ले के लड़के आ गए जनाब, कब्र भी वही खोद रहे हैं जी, सारे इंतजामात भी वो संभाल रहे हैं, शादी ब्याह में भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो यूँ बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क होता है। कश्मीर में जो दावतनामे जाते हैं ना, मतलब आप एक जगह इफ्तिताह करने गए थे जामिअतुल मदीना का, अगर आपको याद, तो वहीं का मुझे पता चला कि यहाँ जो शादी के दावतनामे जाते हैं उसमें एक तो ये होता है भाई फ़लाँ तकरीब में इतने अफराद में आना है, पूरा फ़लाँ तकरीब में इतने अफराद ने आना है, यानी पूरे घर ने आना है, जो भी होता है। लेकिन उसके साथ साथ
دعوت نامے کے ساتھ ہی یہ ہوتا ہے کہ انتظام کے لیے آپ کے گھر سے کتنے افراد آئیں گے یہ دعوت نامے کے ساتھ ہی طے ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں جی. کہ آپ کے یہاں سے بستر کتنے آئیں گے ہمارے گھر, یہ بھی ہوتا ہے. پہیا کتنے آئیں گے ہمارے گھر, یہ تک ہوتا ہے. لوگوں نے الگ رکھے ہوتے ہیں کہ بھائی مہمان آئیں گے. اچھا وہاں میں نے ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. جی تو زیارت معصوم کی بات کر رہے ہیں نا آپ. جی 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 تو زیارت معصوم میں جب ہم گئے تھے وہاں افتتاح کرنے تو گھر جناب کہاں کہاں بنے ہوئے ہیں. جی. تو میں نے سوچا کہ یہ لوگ کوئی مریض کوئی بیمار کیسے اترتا چڑھتا ہوگا. تو اگلے دن ایک منظر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مریض کو کرسی پر بٹھا کر جی جی اس کرسی پر بانس باندھ کر 4 بندوں نے بانس کندھے پہ رکھا ہوا ہے اور اس کو لے کر جا رہے ہیں. اپینڈکس کا آپریشن ہوا تھا کسی کا, اور وہ تو ایک الگ ثقافت ہے. اب یہ چیزیں دیکھیں آپ, ایک دوسرے کا دکھ درد شیئر کرنا, ساتھ دینا, کام آنا, تو شہروں میں اس کی ضرورت ہے. مطلب اس کو مطلب جیسے بات چلیے تو چلیں کنکلوڈ بھی کر لیتے ہیں. اس کو بعض جگہ پہ ناگوار سمجھا جاتا ہے کہ ہم یہ چیز مانگیں یا وہ چیز مانگیں, بالخصوص شہروں میں. اچھا اسی طریقے سے اب اس کو پروموٹ کریں کیسے کہ ضرورت تو نہیں ہے, اب رواج بھی نہیں ہے. اچھا اسی طریقے سے کھانے کا لین دین بھی نہیں ہے, عموماً فلیٹوں میں بھی نہیں ہوتا, بہت کم ہوتا ہے. اب کسی سے بات چیت پہلے سے ہے نا تو اس کو کھانا دے دیں گے, اس سے لینا دینا ہوگا. لیکن اس تہوار کے موقع پہ ہونا چاہیے, جیسے شب برات آ گئی ہے, بڑی رات آ گئی ہے, 11ویں شریف ہے, جی جی تو تہوار کے موقع پر خاص طور پر یہ نیازیں جو ہیں اس میں بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. جی جیسے 11ویں شریف ہے, ہر مہینے 11ویں شریف کر لیا, دیگر نیازیں ہیں یہ کریں تو اس سے بھی مفاسد اگر نہ ہو تو ضرور ہونا جی چاہیے. مسلم بعض اوقات مفاسد بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے مفاسد جہاں نہ ہو تو وہاں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پتہ چلا کہ جناب کوئی لڑکا ہے اور وہ ایک ہی گھر پہنچتا ہے نیاز لے کر, ہاں اب وہ بہت ساری چیزیں ہیں ہاں تو رب جانتا ہے کہ نیت کل کدھر الفاظ کی ہے. میں. جی ہاں, جہاں مفاسد نہیں ہے تو وہاں ایسی چیزیں ہونی چاہیے. اللہ میں عافیت نصیب فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے. مفتی صاحب آپ کو حج کی بہت بہت مبارکباد. دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے سوال یہ ہے جیسے کہ ہماری بیکری ہے اور جو مال دینے آتے ہیں بائک پر کیک وغیرہ, تو وہ بائک پہ باہر ہی کیک والا کھڑا ہوا تھا, تو وہیں سے کسی بندے نے آ کے جو ہے وہ کیک لے لیا اور اس نے بیچ دیا. یعنی کہ وہ ہمیں 100 روپے کا دیتا ہے اور کسٹمر کو 120 کا بیچتے ہیں. تو اس نے مال والے نے کسی بندے کو 120 کا کیک بیچ دیا. اب وہ آ کر ہمیں پیسے دینے لگا کہ بھائی آپ کا ایک کیک کا ڈبہ جو ہے وہ میں نے باہر سے بیچ دیا 120 کا. تو اب پوچھنا ہی کہ وہ قبضے میں تو ہمارے پاس آیا ہی نہیں, تو اس طرح یہ جائز ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بے تعاطی ہو رہی ہوتی ہے ان کی. پہلے سے بولا ہوا کہ اتنا مال لے آیا کرو. ہر ڈیل کی روزانہ ایجاب و قبول الگ سے نہیں ہوتی, صحیح. آتا ہے مال لگ گیا اور چلا گیا. جی جی تو انہوں نے تو مال خریدا ہی نہیں تھا اس وقت تک. ٹھیک ہے. تو اب ایک ہوتا ہے تنازع. اب کوئی ان کی دکان کے باہر کھڑے ہو کے مال بیچے تو تنازع کی بات تو ہے, آبجیکشن کریں گے. ٹھیک ہے. تو تنازع سے بچنے کا اس نے حل نکالا کہ بھی پیسے ان کے حوالے کر دیے. ٹھیک ہے. صحیح. اب ان کے سامنے مسئلہ آیا کہ یہ تو پیسے ہم کیسے رکھیں. اچھا دیکھا جائے تو وہ بھی مجاز نہیں ہے, جو وہ کمپنی کا نمائندہ ہے. کمپنی کی طرف سے وہ بھی مجاز نہیں ہے کہ کمپنی کا مال کسی اور کو بیچے. ٹھیک ہے. تو اس میں بہتر تو یہ ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ پیسے ہم تو نہیں رکھ سکتے, آپ ہی رکھ لو بھائی. اس کو سیلس پرسن کو دے دیے جائے, اسی کو دے دیجیے, یعنی جو پروفٹ ہے وہ دے دیا. اچھا اصل کی بھی رقم تو وہی ہو اپنے مال میں سے مائنس اس کر کو دے دی جائے, وہ زیادہ بہتر ہے. مفتی صاحب اسی سے ملتی جلتی 2 صورتیں اور واضح فرمائے گا. ایک یہ ہوتا ہے, یہ بالخصوص بریڈ میں ہوتا ہے کراچی میں. اچھا پھر یہ جو سوال تھا کہ وہ مجاز نہیں ہے, تو اس نے جو بے کی وہ موقوف ہے کمپنی پہ, کمپنی پر, اس کی اجازت موجود ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب 2 صورتیں اور بیان کر دیجیے گا, کنکلوڈ کر دیجیے گا. کہ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں کراچی میں بالخصوص
بریڈ جو سپلائی ہوتی ہے وہ رات میں نہیں ہوتی، وہ صبح میں ہوتی ہے، صبح 8 ارلی صبح میں ہوتا ارلی صبح نہیں 8 9 10 11 بجے تک آ رہی ہوتی ہے. جو ہم رات کو خریدتے ہیں اگلی صبح خریدتے ہیں، یہ پچھلے دن کی ہوتی ہے. میں تو دیکھتا ہوں رات کے 3 4 بجے 6 بجے ہاں تو کراچی پھر اتنا بڑا نا مجھ سے، وہ آپ کو پتہ ہے دودھ کی گاڑی بھینس کالونی سے نکلتی ہے. دکان بند ہوتی ہے، باہر بیکری والے کا سامان رکھا ہوتا ہے. جی میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. دو باتیں کہ ایک تو یہ کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ دکان کا ٹائم نہیں ہوتا، بالکل آپ نے صحیح ارشاد فرمایا کہ وہ پہلے سے رکھ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ یوں نہیں ہے کہ روٹین میں ایسا ہوتا ہے، وہ رکھنا تو ان کا روٹین میں ہے. دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کسٹمر کو ضرورت پڑ گئی، اس نے وہ اٹھائی اور وہاں پہ اس کی وہ رقم رکھ دی. اگر ایسا ہو گیا تو یہ بے درست ہوگی یا نہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اب جب وہ دینے آتے ہیں نا تو مال ختم ہو چکا ہوتا ہے. اب کوئی کسٹمر آئے لینے تو دکاندار کہہ دیتا بھائی اس کو یہ دے دو پہلے، تو اب اس نے دے دی دکاندار کے کہنے پر. دوسری صورت میں تو شاید گنجائش نکل آئے، ٹھیک ہے، قابل غور ہے. لیکن جو پہلی صورت ہے وہاں اگر دکاندار یہ سمجھتا ہے کہ کسی کا کی انڈرسٹینڈنگ ہے دکاندار کے ساتھ اور کسی سے اجازت ہے تو ٹھیک ہے، صحیح کیونکہ تخلیہ ہی قبضہ ہے نا. صحیح، تخلیہ تو اسے مل گیا، اس نے کہا ہوا کہ یہاں رکھ کے چلا جایا کرو، ٹھیک ہے. انہوں نے تخلیہ دے دیا، جی ایسا ہی ہے. اس کے ٹھیے پہ مال آ گیا، قبضہ تو ہے ہی ہے. جی تو اب ہے خریدنا بیچنا، اس کی طرف سے اگر اجازت ہے کہ لے جایا کرو تو بے موقوف اگر اجازت کے ساتھ لائق ہو جاتی ہے تو وہ صحیح ہو جاتی ہے. ٹھیک. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے پھر احکام تجارت ہوگا، مفتی علی اصغر عطاری ہوں گے اور آپ کے سوالات ہوں گے. مدنی میرے خیال سے محرم الارام شروع ہو جائے گا، جی تو 10 محرم کے بعد ہی آپ کا ہمارا پروگرام ہو سکے گا. ایسا ہی ہے؟ جی ایسے ہی 10 محرم کے بعد ہوگا. اور اس دوران دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی مولانا عمران عطاری مدثر اللہ علی کا خصوصی پروگرام محرم میں آپ دیکھ سکیں گے رات 8 بجے سے 9 بجے تک، جس کا نام ہے ذکر اصحاب اور اہل بیت. انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.